السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت و ہماری غفلت پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کو دنیا میں کرنے سے ہم لوگ فتنہ قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، لشکر اسلام کا پہرا دیتے ہوئے فوت ہونے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مرنے والے کے عمل کا ثواب اس کے مرنے کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے، سوائے اس شخص سے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے مرے، اس کے عمل کا ثواب مسلسل قیامت تک اسے ملتا رہتا ہے، نیز وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فی سبیل اللہ پہرا دیتے ہوئے مرا، اس کے نیک اعمال جو وہ کیا کرتا تھا، مثلا نماز، روزہ، تلاوت قرآن، عبادت اور دیگر وظائف وغیرہ کا اجر اسے مسلسل قیامت تک ملتا رہتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے، نیز وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا۔ اب ان دونوں احادیث کو دیکھیں تو یہ جو ہے جس طرح پاکستانی آرمی ہے، ہم الحمدللہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو ہماری آرمی جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، یا جو لوگ بھی آرمی میں ہیں اور وہ ملک کے دفاع میں جو کوئی بھی کام کر رہا ہے، جس لیول کا بھی کام کر رہا ہے، تو یہ دونوں احادیث میں بشارتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ اس میں دوسری جو حدیث ہے ابن ماجہ کی، اس میں ہے کہ جو شخص فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، تو دیکھیں اگر وہ اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، یعنی پاکستان کی حفاظت میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ اجر دیا ہے کہ ان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، جیسے کوئی نماز اگر دنیا میں پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، اور یا جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، کہ ان کے شہید ہونے کے بعد انہیں قیامت تک ان نیک اعمال کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیول پہ بھی جس حد تک پاکستان کی دفاع کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جمعے کی رات یا جمعے کے دن فوت ہونے والا فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو، اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لے گا۔ اب جمعے کی رات سے مراد کیا ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہے جمعے رات والے دن جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے، اور اگلے دن جمعے کے دن مغرب تک جمعے کا دن رہتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اسلام میں جو اسلامی تاریخ چینج ہوتی ہے وہ مغرب کی اذان سے چینج ہوتی ہے۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو ہماری جو ڈیٹ ہے اسلامی وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو جمعے کی رات کون سی بنے گی، جمعے رات والے دن جب مغرب کی اذان ہوگی تو وہ جمعے کی رات بنے گی ساری، اور جمعے والے دن مغرب تک وہ جمعے کا دن بنے گا۔ تو اب اس حدیث میں دیکھیں کتنی فضیلت بتائی ہے کہ جو بھی مسلمان جمعے کی رات یا جمعے کے دن فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 3، سورۃ ملک کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، سورۃ ملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ یہ حاکم کی روایت ہے۔ اب سورۃ ملک 30 آیات پہ مبنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یعنی عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کر کے سوتے تھے، اور سورۃ ملک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ نہ صرف یہ سورۃ جو دنیا میں سے پڑھے گا سمجھ کے اس کے میننگ کو مد نظر رکھ کے پڑھے گا، یہ سورۃ نہ صرف اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی، بلکہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ سورۃ ملک قیامت والے دن اللہ سے اس وقت تک اس بندے کے لیے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش نہیں دے گا۔ تو دیکھیں سورۃ ملک بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے، 30 آیات ہیں، ہارڈلی 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں، تو جو دنیا میں پڑھے گا تو قبر میں بھی سورۃ ملک اسے فائدہ دے گی اور قیامت والے دن بھی اسے فائدہ دے گی۔ نمبر 4،
شہید فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت راشد بن سعد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے لیکن شہید کو نہیں آزمایا جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دنیا میں سروں پر چمکتی تلواروں کی آزمائش ہی کافی ہے۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کوئی مسلمان بھی اسلامی ملک میں وہ رہتا ہے اور اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اسلامی ملک کی حفاظت میں اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے نہ صرف محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ کہ اللہ کے نبی نے بتائی، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ دنیا میں سروں پر چمکتی تلواروں کی آزمائش ہی کافی ہے، کیونکہ سرحدوں پہ پہرا دینا، یہ ملک کے دفاع کے لیے جان کی بازی لگا دینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ بھی پریکٹیکلی یہ کام کرتے ہیں، یہ وہ بہت زیادہ ہمت و جرت کا کام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بھی شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے ملک کے دفاع میں، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں اجر عظیم سے بھی نوازتا ہے۔ اگلا ہے کہ پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں بیٹھا تھا، سلیمان اور خالد آئے اور لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں شخص پیٹ کی تکلیف سے مر گیا۔ ان دونوں نے خواہش کی کاش وہ اس آدمی کے جنازے میں شریک ہوتے۔ پھر ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جس شخص کو پیٹ مار ڈالے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا؟ دوسرے نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیٹ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے، اسے بھی شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ میدان جنگ میں شہید ہونے والا جو ہے وہ بہترین شہید ہے، کہ اگر ہم شہادت کی کیٹیگریز دیکھیں تو نمبر 1 پہ ہے جو کوئی بھی اپنے ملک کے دفاع کے لیے شہید ہوتا ہے، اسلامی ملک کے دفاع کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوتا ہے، تو اس کا تو بہت زیادہ درجہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ نے کہا تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور ہمارے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، مگر ہم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ تو میدان جنگ میں شہید ہونے کے علاوہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والے شہید کے بارے میں بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی خوشخبری دی ہے، لہٰذا اہل علم نے باقی کی اقسام کے بارے میں امید ظاہر کی ہے کہ وہ شہداء بھی انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، واللہ عالم۔ دیگر شہداء کی اقسام درجہ ذیل ہیں: نمبر 1 طاعون کی بیماری سے مرنے والا، نمبر 2 پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، نمبر 3 پانی میں ڈوب کر مرنے والا، نمبر 4 دیوار کے نیچے آ کر مرنے والا، یہ بخاری کی حدیث ہے، نمبر 5 زچگی کی حالت میں مرنے والی خاتون، یعنی ڈیلیوری کے دوران اگر کسی عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید کہلاتی ہے، نمبر 6 آگ میں جل کر مرنے والا، نمبر 7 پسلی کی بیماری یعنی نمونیا میں مرنے والا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر 8 اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا، نمبر 9 اپنے بال بچوں کی حفاظت میں مرنے والا، نمبر 10 اپنی جان بچاتے ہوئے مرنے والا، نمبر 11 اپنے دین کی حفاظت میں مرنے والا، نمبر 12 ظلم کے خلاف جدوجہد میں مرنے والا، یہ نسائی کی حدیث ہے، نمبر 13 خلوص دل سے شہادت کی دعا مانگنے والا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور وہ دعا حضرت عمر بھی بہت مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بھی شہادت نصیب فرمائی تھی۔ تو جو انسان بھی خلوص دل سے شہادت کی اللہ سے دعا کرتا ہے، اسے جس طرح بھی موت آئے لیکن اللہ تعالیٰ اسے درجہ شہادت کا دیتا ہے۔ اور نمبر 14 صبح شام سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنے والا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ تو جو شخص بھی صبح شام سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھتا ہے وہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو یہ آیات بھی جو صبح اور شام پڑھتا ہے، تو اگر صبح پڑھے گا شام سے پہلے اسے موت آ جائے گی تو اسے شہادت کا رتبہ ملے گا، اور اگر شام کو یعنی عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو صبح سے پہلے اگر اسے موت آ جائے گی تو اسے شہادت کا رتبہ ملے گا۔
اس کے علاوہ کچھ نیک اعمال اور ہیں جو بندہ بھی دنیا میں کرتا ہے تو وہ نیک اعمال بھی اسے عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ نیک اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صلہ رحمی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، تو یہ اعمال بھی انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو وہ تدفین کے بعد واپس پلٹنے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہیں۔ اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، اور دیگر نیک اعمال مثلا صدقہ، نوافل، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں، حسن سلوک پاؤں کی طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتہ عذاب لے کے سر کی طرف آتا ہے تو نماز کہتی ہے، میری طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ دائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے، میری طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو دوسری نیکیاں، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں، احسان وغیرہ کہتے ہیں، میری طرف سے راستہ نہیں ہے، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ اب دیکھ لیں اس حدیث کے مطابق یہ جو نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صلہ رحمی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ نیک اعمال بھی انسان کو قبر میں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ دیکھیں جس سائڈ سے بھی فرشتہ عذاب لے کے آتا ہے، یہ نیکیاں کیا کہتی ہیں، ہم راستہ نہیں دیں گے، دوسری طرف سے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام نیک اعمال حتیٰ کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے والے قدم بھی میت کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتے ہیں، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس حدیث میں بھی کتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو انسان بھی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت صبح شام کرتا ہے، یہ صدقہ خیرات اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، یا مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، تو یہ نیک اعمال بھی اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان تمام نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیکچر کو آپ سب لوگ آگے ضرور سینڈ کریں، اپنی کزنس کو، اپنی بہنوں کو، جس کو بھی آپ یہ فارورڈ کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو، کیونکہ دیکھیں یہ اعمال بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، مگر ان اعمالوں کی وجہ سے، اللہ کی توفیق سے، ہم سب عذاب قبر سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاس کر سکتے ہیں اور ہم جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیکچر کو، ان باتوں کو آپ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔